تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دو پتھر بندے ہوئے. اللہ اکبر. لا اسألکم علیہ، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا. دکھ سہے، تکلیفیں گوارا کہیں، آلام سہے. عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا علم نہیں توڑے، کیا کیا اذیتیں نہیں ڈالی گئیں، کون کون سے دکھ نہیں پہنچائے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اللہ اکبر. بلکہ قیامت تک اپنی اولاد کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا، خیرات بھی حرام کر دیا. یہ بھوک کاٹ لیں گے، تم سے نہیں مانگیں گے. لا اسألکم، کچھ نہیں مانگتا تم سے، الا المودۃ فی القربى. ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، میری اطرت سے تم نے پیار کرنا ہے. اب سوال کھڑا ہوا، جب کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی اجر طلب نہیں کیا، تو قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ یہ صلے کی صورت نہ بن جائے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے، اور وہ یہ کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی، یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے. اگر اہل بیت سے امت پیار کرتی ہے تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے. خود فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہیں دو بھاری چیزیں، دو وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب. فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کے حرف حرف سے اجالے پھوٹتے ہیں. اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری بات، وَإِتْرَتِي اہل بیتی، میری اطرت، میرے اہل بیت. اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا. ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ میرے حضور نے ضمانت دی، لن تدلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم میرے اہل بیت اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ آگے کئی جماعتوں میں، ہر جماعت آگے کئی لابیوں میں، ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پگڑیاں پھاڑنے لگے. ہمیں تو ضمانت دی گئی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو ہمیں کیا ہوا؟ تو میرے حضور نے ضمانت دی تھی 2 شرطوں پہ. اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا. گمراہی اس لیے پھیلی، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا. کسی نے قرآن پکڑ کے دہائی دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے جو ہے وہ اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے. تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے. کہا ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن رہو گے. اور یہ بھی کہا کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت یہ بھی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور زمانے نے دیکھا قرآن سینے کے اندر تھا، حسین سینے کے اوپر تھا. اور پھر جب سر حسین نیزے کی نوک پہ آیا، قرآن نے وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا. تو کہا ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو، لن تدلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو.